قرآن کا ماننے والا بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، تو اپنے عمل سے تو وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ہرگز اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا، یا تو اسے اللہ ہی پر یقین نہیں، جھوٹ موٹ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو اور اللہ کی عظمت کا کوئی نقش دل پر ہو، اور پھر کسی درجے میں بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ رویہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سہل انگاری ہے، یہ بے اعتنائی ہے، یہ لا تعلقی ہے، یہ پھر نہیں ہو سکتی۔ تو در حقیقت ایک تکذیب عمل سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو سورہ فرقان میں آیت آئی ہے، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا یا رسول کہیں گے، اگر تو دنیا میں یہ قول ہے تو دنیا سے مراد ترجمہ جو ہے کہا ہوگا، اور بعض اوقات آخرت کی باتیں بھی قرآن مجید میں صیغہ ماضی میں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے وہ سامنے آنے والی ہو کہ اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور ترک کر دیا تھا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا تھا۔ یہ ایک گلہ کہہ لیں، شکوہ کہہ لیں، فریاد کہہ لیں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے حاشیے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی جامع، اور میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں نے پورا اس میں وہ حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ اس آیت میں مذکور اصلاً تو ہے کافروں کا، کفار کا، منکرین قرآن کا، لیکن جو لوگ بظاہر ماننے والے تو اس کو پڑھیں نہ، اس کو سمجھیں نہ، اس پر غور نہ کریں، اس کا حق ادا نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، اسے اپنا امام نہ بنائیں، وہ بھی درجہ بدرجہ اس آیت کی ذیل میں آتے ہیں۔ یہ بھی تکذیب ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، یہ بھی قرآن سے ہجر اور قرآن سے دوری اور قرآن سے بعد کی ایک شکل ہے۔ اور اسی کی ایک دوسری دلیل ہے جو سورہ جمعہ میں آئے گی، اور چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس لیے اکثر لوگوں کے سامنے ہوگی، کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ حالانکہ یہود نے تورات کو جھٹلایا تو نہیں، وہ ان کی تکذیب بھی اپنے عمل سے تکذیب ہے، وہ جھٹلانا ان کا جو ہے در حقیقت زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے جھٹلانا ہے، جس کے لیے میں نے حدیث بھی وہاں کوٹ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال کر لیا اپنے لیے، وہ قرآن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے وہ دو ٹوک بات، جیسے حضور نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے رسول مانتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے، اور قرآن نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور وہ اسے حلال ٹھہرا رہا ہو، تو معلوم ہوا کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔